کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ جی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ سامعین گرامی، میں آخری 2 دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اسی شان سے پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا آج کی؟ سامعین گرامی، خدا خدا عزائے مظلوم کے اس سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی رہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکتی؟ سامعین گرامی، جب سے محرم کی 10ویں تاریخ یا عاشور کا دن گزرا ہے، کائنات آدم و عالم پر ابا عبداللہ کی محبت اس قدر چھا گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب ہے جیسے کائنات حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں۔
کچھ ایسے خدا پرستی کے ڈیرے بیٹھ گئے ہیں دماغوں اور دلوں پر، دنیا حیران ہے کہ یہ کیسا چاند تھا جس نے نمودار ہو کر کائنات آدم و عالم اور انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دنیا والوں سوچو تو صحیح کہ جو زندگی سارا سال بنام اسلام گزارتے ہو آیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ امامیہ کالونی کا ایک نام ہے، آپ سبھی اس سے واقف ہیں، اور یہ نام بھی اتنا حسین ہے کہ میں دعا کروں گا کہ خدا آپ لوگوں کو جنت میں بھی جو جگہ دے اس کا نام بھی امامیہ کالونی۔ تو میں اپنا ایک اعتماد لے کر آیا ہوں کہ میں بات کروں گا اور آپ لوگ اس پر دعا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مڈ والے ہیں یا جو پیچھے والے ہیں ذرا وہ بھی شریک ہوں، بیٹھے جہاں ہیں وہیں رہیں، کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے اپنی جگہ سے ہلنے کی، جہاں تک جناب سیدہ نے چاہا ہے وہاں تک وہ آیا ہے۔ اب جو جہاں پہ ہے وہ وہیں رہ کے ایک بار جملہ سنیں، میں جملہ دہرا رہا ہوں، جملے کو بدل کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پہچان سکیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کیا کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ہی آپ کو میری گفتگو کا عنوان بتا دے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا فیصلہ کن چاند تھا جس سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پر کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی۔ جملہ اور سنیے، بزرگان دعا کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں زبان بھی حوصلہ افزائی کریں۔ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی، لیکن اس چاند نے نمودار ہو کر دنیا کو بتایا ہے کہ اتنے لوگ یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مرنا چاہتے۔ مجلس دا آغاز ہے، بندہ نہیں ہے کہ آ کے میں ممبر کٹاں تے کھپ پا دیواں تے شیر پڑھ کے آکھاں بھی تسی بول دے کیوں نہیں پئے۔ پہلے گھٹو گھٹ میں 5-7 منٹ یہ تو ویکھاں بھی تہاڈا میرا ذہن ملیا یا نہ ملیا۔ بانی مجلس یا انتظامیہ تک اگر میری آواز آ رہی ہو تو اس پردے کے پیچھے بچوں کا اچھا خاصا شور ہے، اگر اس پہ قابو رکھ لیا جائے گا تو مجلس کا آدھا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ کوئی پیچھے سے محترم میرے پیچھے تشریف لے جائیں اور جا کر تھوڑا سا، وہ بچے اپنے فطری عمل پہ ٹھیک چل رہے ہیں، ان کا کام ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن جو ایک بڑوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ اس کو پورا کیجئے گا۔ اب آپ دیکھیے میری طرف میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی رہتے ہیں۔ سرکار 2026 بھی گزر رہا ہے، مذاق نہیں ہے، یقین کیجئے آپ، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ پہلا جملہ اب کہہ رہا ہوں گفتگو کا، زمین ہموار کر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کالونی کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دور بہت پیچھے رہ گئے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ یہ تم سکول کالج یونی والی میری عوام سامنے بیٹھے ہوئے ہو میرے بھائیو، یہ ینگ جنریشن شیعہ سنی بھائیو، اب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تیری برادری کیڑی ہے، تیرا مذہب کیڑا ہے، تو ہاتھ کھول کے پڑھدا ہے، تو ہاتھ بن کے پڑھدا ہے، تو کی کریں گا، تو کس نو مندہ ہے، تو کس نو نہیں مندہ۔ جملہ کہہ رہا ہوں اور لطف تب ہے کہ آخر تک ہاتھ اٹھیں، ورنہ میری منت ہے کہ اتنا المیہ کافی ہے کہ بھری امامیہ کالونی میں علی عباس عسکری اکیلا رہ گیا تھا، اور وہ اکیلا علی علی اور حسین حسین کرتا چلا گیا تھا۔ کم از کم کالونی بیٹھ کے سوچے گی تو صحیح کہ ہم بیچاروں کی میزبانی ہوئی تو ہوئی کیا۔ دور ہی ایسا نہیں رہا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے یا تو کون ہے، اب پوچھنے کا رواج ہی نہیں رہا۔ عزت حسین کی قسم بندوں کے کام بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے۔ پیچھے والے بندے ابھی بھی شامل نہیں ہوئے تو میں نے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، بندوں کے کام چھوڑ کے بندوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے۔ بندوں کی باتیں چھوڑ کے بندوں کے تاثرات بتا دیتے ہیں، بندوں کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے، یزیدی کون کون ہے۔ میرے محترم 1400 کچھ سال کا وقت گزر گیا
اور 1400 کچھ سال کے وقت میں دنیا کے کونے کونے پہ یزیدی بھی پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے پہ حسینی بھی پھیل گئے، جی وہ بھی رہے ہیں، جی یہ بھی رہے ہیں۔ میں منت کروں گا، یا ہر بندہ بولے یا کوئی بھی نہ بولے، آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے ارد گرد نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو یہیں کہیں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے اور حسینی بھی نظر آئیں گے۔ جی تو دونوں رہے ہیں۔ میری زندگی سے قیمتی جملہ اور پہلا جملہ ہے جس پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ دعا بنتی ہے۔ زندگی تو دونوں گزار رہے ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے ہیں۔ سارا سال زور لگاتی ہے یزیدیت یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے۔ مذاق تھوڑی ہے، 2026 کا زمانہ ہے، مجلس میں آنا آپ کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ مہنگائی اپنی جگہ، وقت کی قلت اپنی جگہ، جان کے لالے اپنی جگہ، ڈرانے سے لے کر دھمکانے تک، روکنے سے لے کر ٹوکنے تک اور مارنے تک، کان بھرنے سے لے کر افواہیں اڑانے تک، کون سا وہ حرب ہے جو یزیدیت آج بھی حسینیت کے خلاف استعمال نہیں کر۔ میرے یکم محرم کا مجھے محسوس ہوتا تھا اسی جملے پہ میرے عشرے مکمل ہو گئے۔ اللہ کرے کہ کالونی سمجھ لے اگر جملہ نیا ہو۔ اتنی ساری رکاوٹوں کے بعد بھی اتنی بڑی پبلک کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلتے، حسین کے بازو کھلتے۔ سنیے نہیں سنیے میری بات سنیے۔ سر میرا نام علی عباس عسکری ہے، میں شیعہ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ آن کیمرہ آن مائک کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں جتنے نان شیعہ جوانوں تک میری یہ ویڈیو جائے یا اس مجمع میں ابھی بھی جو بیٹھے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے۔ میں ایک شیعہ فیملی سے ہوں، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں دشمن ہیں، بالکل۔ میں دامن پھیلاتا ہوں اور پلکیں بچھاتا ہوں کہ آئیے امام حسین کے گھر۔ یہ جگہ شیعوں کی نہیں ہے، شیعہ صرف امام حسین کے نوکر ہیں۔ آپ آئیے، قطعی طور پہ بارگاہ شیعوں کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ بلا آپ لوگوں کو اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں ایک کمیونسٹ، ایک سوشلزم والا، ایک مارکسزم والا، ایک لبرل جوان، ایک دہریہ، ایک ایتھسٹ جس ٹائم کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے نا کہ تم مسلمان ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہو، تب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری انگلی کا ہدف سامنے شیعہ ہے یا سنی۔ آپ موبائل رکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے، مولا کا واسطہ۔ آپ ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہیں، میں آپ جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے داد بالکل نہیں دینی، لیکن اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آج بڑے پیمانے پہ سوچنا ہے اس المیے کو، اس ٹریجڈی کو، جس ٹریجڈی کا سامنا آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے مجلس پڑھ کے چلے جانا ہے تھڑے پہ، فرینڈ زونز پہ، اوپن کلاس، رائٹ لیفٹ، آپ لوگوں کو ریلیجیسزم پہ بات کرنا پڑتی ہے۔ بھائی میں مذہب کی بات ممبر پہ کرتا ہوں، ادروائز میں اپنا ایسا نہیں چھیڑتا۔ آپ وہ ہو جنہیں بات کرنا پڑتی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے منت کر رہا ہوں۔ ایک ایسا مذہب جو مذہبی محبت اور سکون کا تھا، اس مذہب کے پیروکاروں کو دنیا دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ امام حسین نے محرم کا چاند طلوع کر کے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ سین شین سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنی عزت بچائیں، اور آ کر انالیسس کریں، مسلمان آڈٹ کریں اپنی زندگی کا۔ ایک بار اتنا تو دیکھیں کہ جو اسلام کے نام پہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اسلام تو محبت کا دین تھا، اس میں دہشت گردی ڈالی کس نے؟ اب کچھ بیچارے ایسے ہیں جو بالکل بور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو شعر چاہیے، ان کو حلالی حرامی والی زبان چاہیے، ان کو یہ سننا ہے کہ فلانے دا 36 ضلع اس پہ وہ کوئی نہیں تھے، میرے کو لے پڑھن نہیں ہونا۔ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے۔ ابھی میرے سامنے سفید ریش بزرگان بیٹھے ہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ زبان پڑھوں، مجھے بتائیے۔ او بھائی میں بات کر رہا ہوں تب آپ لوگوں کو چپ لگ جاتی ہے،
جب آپ لوگوں کو یہ سننے میں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں دنیا کے کونے میں دہشت گردی کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، آؤ آڈٹ کرو، آؤ انالیسس کرو اس اسلام کا. اور جب ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں تو اسلام کے ہی دو چہرے نظر آتے ہیں. پر اسرار بات یہ ہے کہ دونوں کی پیشانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے. آپ جس مولانا کے فین ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا کون سا اسلام اچھا ہے؟ وہ اسلام اچھا ہے جو پیاسوں پہ تیر چلاتا ہے، یا وہ اسلام اچھا ہے جو 19 رمضان ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلاتا ہے؟ سر ایک کلونی دے جوان نے نا انہا ہوئی سامنے آئے تھے مجلسنج نعرے مارن لگے نے، اے شاید اس چیز نہ سمجھن، لیکن ایک بیچارہ ممی ڈیڈی مسلمان بچہ جس کو محرم کے 10 دنوں میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ ایک شیعہ کمیونٹی بھی ہے جو یا علی یا حسین کر رہے ہیں، جو سارا سال اپنی سراؤنڈنگ میں یہ بھی سنتا ہے یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ. میں اس کے سامنے منت کر رہا ہوں، چھوڑو شیعہ ہسٹری کو، لبرل ہو کر ایک بار گوگل پہ سرچ کرو کربلا میں کیا ہوا ہے. لشکر ہیں دو، اسلام کے دو چہرے دنیا نے دیکھے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید نے ریپریزنٹ کیا ہے، دوسرا چہرہ وہ ہے جسے حسین نے ریپریزنٹ. قطعی طور پہ شیعہ کے لیے بات نہیں کر رہا، جوان کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک چہرہ حسین نے دکھایا، ایک یزید نے دکھایا. شب عاشور ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے اسلام کے نام پہ شراب ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے، ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے اسلام کے نام پہ تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی. نچ دے علی عباس عسکری کو کم از کم داد. لیکن امامیہ کالونی میں رہنے والا جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے؟ نہیں 1400 سال سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے. 1400 سال سے خدا کی قسم پاگل بنایا جا رہا ہے. 1400 سال سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہم قاتل کے ساتھ بھی ہیں، ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. میرے سامنے ڈائری نہیں ہے، میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا. میرے مولا گواہ ہیں کہ جو ذہن میں المیہ آتا جا رہا ہے اس کا حل آپ کو بتاتا جا رہا ہے. قاتل کے ساتھ بھی مقتول کے ساتھ بھی ایسا نہیں. غالباً علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، سجدہ اللہ کو بھی شیطان سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ جو محبتوں والا دین تھا، جو فقط مسکراہٹوں والا دین تھا، جو دین فطرت تھا، جو عین نیچر کے اوپر تھا، اس دین میں خون خرابہ داخل کس نے کیا؟ بہت اچھا جملہ ہے، پتہ تے کرو، آؤ پتہ کریے میرے بھراووں، سین شین آ کے کٹھے ہو کے بوو تا کوئی عین غین دی جڑ کڈو، سیر جوڑو تو اپنی عزتاں بچاؤ. میں ایک شیعہ اور ایک سنی بھائی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں داد چاہیے، نہیں داد چاہیے، لیکن کالونی میں وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جو سر بھی سید نہیں ہلا سکے گا. میں اپنی ذاکری کا نازک ترین جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ ہر کوئی سمجھ لے. ہو میرے بھائیو، دہشت گردی اسلام میں ڈالی کس نے ہے؟ بارگاہ میں سولوشن کے لیے اس لیے بلا رہا ہوں کہ ہر آئے دن جو ادھر دیکھنا، ہر آئے دن جو تم لوگ سنتے ہو کہ انکل جی مولا کا واسطہ مجھے سنیے گا، میرا بات ضائع ہو رہی ہے. سولوشن بارگاہ میں بیٹھنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر آئے دن جو سنتے ہو کہ فلاں مسجد سے دہشت گرد برآمد ہوئے اور فلاں مسجد سے دہشت گرد پکڑے گئے، یہ آئے دن جو مسجدوں سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں کبھی امام بارگاہوں سے بھی پکڑے گئے ہیں. اب وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو پیچھے کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فرق رہے. ہاں نظارہ دیکھنے والوں میں اور عاشقین میں ایک فرق رہے. میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو اس کاروان میں شامل کر لینا جو باب العلم کی نگری پہ نذرانے عقیدت کے طور پہ اپنی پیشانی خم کرنے جا رہا ہے. سید بھائی رمن مولا گواہ ہے میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے، مولا گواہ ہے میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے. کئی جگہوں سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہوں گے، کبھی امام بارگاہوں سے بھی پکڑے. ممکن ہی نہیں
حسین بادشاہ کو رونے والے اس کی امام بارگاہوں سے بعد میں دہشت گرد بن کے گرفتار ہوں، کیونکہ حسین اس انسان اعظم، ہائے ہائے ہائے، حسین اس بادشاہ اور انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کروائے۔ میرے آکھن تے نعرہ حیدری، نعرہ میں مرنے سن من پہلے دس دیں دے۔ جی 15 محرم سعید پارک انشاءاللہ شادرہ میں کردہ تو نہیں ہے لیکن کر دیتا ہے، وہ پھر اگلے سال کی بھی چل جاتی ہے جی نہ 15 محرم دا اعلان کیتا سی باہمیں اگلے سال اسی لکھی نہ ہو۔ کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کروائے۔ اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ کیا بنی؟ بولنا چاہیے تھا یار، اچھا بڑا شعر پڑھا تھا مولا کی قسم۔ ہائے 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 ہائے، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا۔ مطلب سناؤں اس کا، کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا۔ پیچھے والے پتہ نہیں کیوں ناراض بیٹھے ہیں، میں تو وہ خوش قسمت نہیں ہوں جسے آپ لوگوں کے چہرے روز روز نصیب ہوتے ہوں، وہ بختوں والے اور ہوتے ہوں گے جنہیں کالونی روز ملتی ہو۔ میں بیچارہ کہیں 2 سال میں آ گیا ہوں آپ لوگوں کے پاس، تو مجھے برداشت کیجئے مولا کا واسطہ۔ میں دوسرا مصرع پڑھوں تو مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں پہ کیا گزری۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ سر 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 جوڑیے، امام حسین کی بارگاہ میں آئیے اور سر جوڑ کے فیصلہ کیجئے۔ آپ کو مولا کا واسطہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں تو اس بات پہ سر جوڑیے، کیونکہ اسلام آپ کو، میں زمین کے 3 کونوں پہ امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں، میرے مولا گواہ ہیں، یاد بھی نہیں ہیں ان علاقوں کے نام، ان ملکوں کے نام یاد نہیں ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں۔ تو ایک علاقے جانا ہوئے نا کسی دور دے علاقے تو بساں دے اڈے بدلنے پاؤں، اتھے جاؤں گے اتھے دی بس ملے گی، انج ہوندہ ہے نا۔ امام حسین کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، 4 کنیکٹنگ ایئرپورٹس بدلے ہیں، ایسے ایسے ملکوں میں جا کے امام حسین کی نوکری کی ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، نام بھی ان علاقوں کے نام پتہ بھی نہیں ہوں گے نا، اس سے پہلے بعد میں بھی بھول گئے۔ آپ یقین کیجئے میں جہاں گیا ہوں میں نے 2 قسم کے نظریات دیکھے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام سے پوری محبت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اور جو ڈرنے والے ہیں میں منہ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، تم نے اسلام کا چہرہ دیکھا ہی وہ ہے جو یزید نے دکھایا۔ سر آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے؟ رکیے جی، آئیں مسئلہ حل کرتے ہیں۔ آپ کو علی عباس عسکری کی ذاکری سے اعتراض ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں، علی عباس عسکری نو وچوں انج ایک سائڈ تے کر دینا، ضروری نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے سارا جو مجمع بیٹھا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ میں سب کو پسند ہوں، یہ سب مجھے اچھا جانے؟ میں بھی خطا کار ہوں بھائی، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، اس کا کرم ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ مکمل کون ہے؟ آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے نا، آپ کو میری ذاکری کرنے کا طریقہ نہیں نا پسند، تو آپ علی عباس کو سائڈ پہ ہٹائیے۔ کس سے مسئلہ ہے؟ آپ کو بانی سے مسئلہ ہے؟ سر آپ آج کی مجلس میں مت آئیے، آپ کو امامیہ کالونی والوں سے مسئلہ ہے تو کسی اور جگہ چلے جائیے۔ دشمنی امام حسین نال بہانے امامیہ کالونی دے۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلے دا اعتماد لے لواں، اللہ خیر کرے گا۔ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یہ جوان، ایک تو یہاں یہ اس سائیڈ پہ سارے جوان ہیں اور یہ یہاں کچھ جوان بیٹھے ہیں یہ پیچھے، باقی میرے سامنے بزرگان ہیں، وہ پیچھے والوں سے میرا مطالبہ نہیں ہے، تو یہ رائٹ لیفٹ جو ہے مجھے کور چاہیے، کیونکہ تم جوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیز کتنی سرکولیٹ کرتی ہے۔ آپ کی نگاہ میں اگر لنگر نیاز بدعت ہے تو آپ مت کھائیے نا، آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی رہا۔
اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماتمی کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ماتمی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نگاہ میں اگر ماتم شرعی عمل نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مرنا بدعت ہے، تو انکل جی آپ ماتم مت کیجئے نا، آپ ایسا ریاکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آپ بیٹھ نہیں جاتے، بیٹھ جاؤ میرے بیٹا، بیٹھ جاؤ، آپ بھی شہزادو بیٹھ جاؤ، مولا راضی ہیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے من کوئی نہیں پتا انہا جوانہ دا، میں اتنا یقین ہے کہ تساں بزرگان دے دلوں دعا نکل سی، اے میرا وعدہ ہے تواڈے نال۔ او بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہیں یار، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ہم فقط امام حسین کے نوکر ہیں۔ بھائی آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے مجھے چھوڑ دینا، بانیان سے مسئلہ ہے انہیں چھوڑ دیں، لنگر نیاز اگر آپ کو ارے آپ کے نصیب میں جناب عباس کی حاضری ہوگی نہیں نا، نہیں کر سکتے ماتم، یہ پیڑ ہوندی ہے یا بدت لگ ہے تو سائڈ تے ہو جاؤ۔ ہم یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی نہ بولے، میں خود کہہ رہا ہوں یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی نہ بولے، یہ مجلس نہیں سے احتجاج سمجھئے گا۔ ہمارے ذاتی فعل کو سائڈ پہ کیجئے یار، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے سے چھوڑئے، کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ میری بات سمجھ لیں، آپ کو مولا کا واسطہ ہے، مجمع کھڑا کرنا 2026 میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ڈیمانڈ 98% چل رہی ہے نا، وہ اب مسئلہ نہیں رہا، اب ہر ذاکر مجمع کھڑا کر رہا ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں رہی ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کے کبھی نہ کبھی کام ضرور آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حق پہ کون تھا؟ چلیں آئیں ذرا۔ نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، کافر نہیں ہوں، کفر کی نقل کر رہا ہوں، میرے منہ میں خاک۔ نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، میرے دہن میں خاک ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یزید حق پہ تھا، نقل کفر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یزید حق پہ تھا تو سوچ لیجئے گا حسین وہ ہے جسے خدا نے ابن رسول کہا ہے۔ میرے مولا راضی ہوں، وہ سفید داڑھی، وہ جذبہ سلامت رہے، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میں تو جوانوں سے یہ بھی امید نہیں رکھ رہا تھا جو آپ نے اس عمر اور اس جذبے میں بات کر دی۔ لیجئے میں اگلا جملہ بھی انکل آپ کے سپرد کر رہا ہوں، میرے لیے تو بونس ہو گیا خدا کی قسم کہ سفید ریش بزرگوں نے یہ حوصلہ افزائی کر دی۔ جوان تو بولتے رہتے ہیں، وڈی گل ہی ہوندی کہ بزرگ سمجھن، اور وہ بھی مجھ جیسے طالب علم کے سامنے، مجھ جیسے پستہ قد اور چھوٹے قد والے بندے کے سامنے آپ بزرگوں نے اتنی دعا کر دی ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے لیے بونس والی بات ہے۔ میں دوسرا جملہ بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ نقل کفر، تم کہتے ہو نا کہ یزید حق پہ تھا، تو پھر یاد رہے حسین وہ ہے جو ابن رسول ہے، حسین وہ ہے جس کے گھر کے لیے آیت تطہیر اتری ہے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، فیصلہ کر لو، اور اگر تمہیں لگے کہ نہیں حسین ہی حق پر تھے تو پھر پورے پاکستان کے علماء اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ رسول اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد والے پہلے 50 سال کے اندر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک شرابی امیر المومنین بن کے بیٹھ گئے۔ اکسٹھ ہجری میں کربلا ہے میرے بھائیو، 50 سال مکمل۔ ارے میرے بھائیو،
یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں. میں اور کوئی سوال نہیں کرتا, میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے ہیں. ہم میرے لبرل اور کمیونزم اور سوشلزم والے بھائیوں, ان لوگوں کو ایک بار سٹڈی کر لینا کہ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ کون تھے, پھر سوچنا کہ یزید نے اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ ان لوگوں کو بھی تلوار نکالنا پڑ گئی. پورا ہو چکا ہے میرا ٹائم, میرے مولا گوائیں. 3 منٹ رہ گئے ہیں جو مجھے ٹائم انہوں نے بولا تھا, لیکن آپ کی محبت ہے, آپ مجھے کہیں میں پوری رات پڑھنے کو تیار ہوں. گل حالی شروع بھی انہوں نے کی تھی, میں نے میرے مولا گواہ. اللہ اکبر. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. نہیں ہو سکتی بیعت. جس شان سے اس نے بیعت مانگی, علی کے لال نے اسی شان سے جواب دیا اور اپنی یزید کی بات ہی نہیں کی. فرمایا قیامت تک مجھ جیسا تجھ جیسے کو نہیں مانے گا. قیامت تک. ینگ جنریشن سوال کرتی ہے, میرے مولا گواہ سوال کرتی ہے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے, مرنا ہی جی ہے, تو دا سب تو بہترین انتخاب جڑا ہے وہ شہادت ہے. زندگی مک جانی ہے, منو من مٹی دے تلے جو ٹر جانا ہے, تو بہتر نہیں بندہ ان جاوے جو دنیا انہوں یاد رکھے. اور دنیا یاد رکھتی ہے. میں علامہ ناصر شہید کے بارے میں کہا کرتا ہوں, میں سرکار محسن نقوی کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ بندے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, دوسرے دن کوئی پوچھتا بھی نہیں. مقصد خون تو مانگتا ہے. بلکہ سرکار محسن نقوی نے خود ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی موت مرنا چاہتا ہوں جس پہ دھرتی کانپ اٹھے. شہید محسن نقوی بڑے لوگ تھے, خدا کی قسم, نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا آیا, نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا. ذوق نے کہا تھا غالب کو جلانے کے لیے میر تقی میر کی شان میں سرکار محسن کے حق میں بول دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب, ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. محسن نقوی کا انداز, محسن کے بعد کسی کو نصیب. فرماتے تھے میں بستر پہ کروٹیں بدلنے والی موت سے گھبراتا ہوں. ایسے ہی نہیں ایک شخصیت نے کہا تھا آتا ہے کون کون تیرے غم کو بانٹنے, محسن تو اپنے قتل کی افواہ اڑا کے دیکھ. ریٹ بھی پتا ہے بھائی. واپس آئیے جناب, میری بات پہ واپس آئیے. میرے امام علیہ السلام, آپ کی یہ آخری بات ہے میرے فضائل کی, میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے امام علیہ السلام, آپ نے میری بات کوئی بھی ناگوار گزری ہو تو اس کی سوری قبول کیجئے گا. میں دل دکھانے یا ناگواری کے لیے نہیں آیا تھا, اپنی طرف سے سبق سنانے کی کوشش کی. آپ کو کوئی بات بھی آپ کے معیار پہ نہ اتری ہو تو اس کی معذرت پہلے قبول کیجئے گا میرے سے, یا علی مدد. یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ آپ لوگوں میں کب آنا ہے, تو قبول کیجئے گا. آپ نے میرے مولا فرمایا تھا, آپ نے میرے مولا علیہ السلام, میرے آقا, میرے مولا, ہماری جانیں آپ پہ قربان. میرے مولا آپ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بہترین انجام ہے ہی نہیں. تو میرے مولا اگر شہادت دینی ہی تھی تو یہ اتنے سارے جو شیعہ سنی عاشقین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سوال ہے شہادت مدینے میں دے دیتے, مکے میں دے دیتے, ہفتے بعد دے دیتے, 10 دن بعد دے دیتے, دوسرے دن دے دیتے. 28 رجب کو آپ گھر چھوڑ رہے ہیں, شعبان, رمضان, شوال, ذیقات, ذوی الحج, محرم, 6 مہینے کی مولا آپ کی ٹریولنگ ہے. 6 مہینے کے بعد جا کے آپ نے شہادت دی ہے. مولا یہ 6 مہینے کا سفر کیا ہے؟ علی کے ہائے 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 علی کے لال کی آواز ہے. علی باس عسکری امامیہ کالونی میں جا کر بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقین کو بتا دے, میں نے گھر چھوڑنے کے بعد 6 مہینے کا سفر نہیں کیا, میں نے 6 مہینے میں قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے.
او مین مولا دی قسم ہے او ذاکر بھی سچے جڑے آدھے نے نہ کریے تعداد نہیں لبدی امام حسین دی قسم نے امام فرماتے ہیں میں نے 6 مہینے کا ٹریول نہیں کیا، میں نے 6 مہینے میں قیامت تک کی تاریخ کو ترتیب دیا ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیسے؟ علی کے لال کی آواز آئی، پوچھا ہے تو سن، میں واحد تھا جس نے اعلان کیا یزید بیعت ہو ہی نہیں سکتی، اور میں واحد تھا جس نے بیعت کے سوال کے بعد گھر کو اندر سے نہیں بلکہ باہر سے تالا لگایا۔ کھلوتے ہو میرے بھراواں، ویکھی جاندے جے ذرا ہچاؤ کھلوتے ہوئے، نعرہ حیدری۔ علی کے لال کی آواز ہے، میں واحد تھا، میں واحد تھا جس نے اعلان کیا یزید بیعت نہیں ہو سکتی۔ یزید یاد رکھیں، میں حسین نے اعلان، تسی امامیہ کالونی آلے ہو نا، بڑے مولا تو جگرے دیتے ہیں نا، بڑا حوصلہ ہے نا تھوڑا۔ تسی ذرا جی بھی گل سنو تو پہلا جملہ کی ہویا ہے سٹارٹ ہی تھوڑا اتھو ہے نا، تسی مولا علی دے منن والے ہو نا، تسی ڈردے تو نہیں ہو نا کسی کو لو میرے بھراواں، میں تو ایک لہجہ سنا رہا جے تو لگے کہ امامیہ کالونی دا لہجہ ہے، میرے بھراواں وقت تسی بولنا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ جتنے عاشقین علی بیٹھے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ لہجہ ملے تو آپ نے دعا کرنی ہے، ورنہ بالکل علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی میں واحد تھا جو تیرے خط بھیجنے کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا۔ یزید تو نے بیعت مانگی تو میں باہر آ گیا، یزید میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا، لے تو نے بیعت مانگی تو میں بھی میدانوں میں آ گیا۔ یزید یہ میرا 6 مہینے کا سفر نہیں، یہ میرے 6 مہینے کی تجھے مہلت ہے۔ یزید میں ان 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا وہ چلتا وہاں قیام کروں گا، ہوتا وہ میری آخری منزل آ جائے گی۔ یزید وہاں سے چلوں گا، وہاں جا کر سٹاپ ہوگا۔ یزید یہ 6 مہینے کا سفر نہیں، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے۔ یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا۔ یزید تو نے خط بھیجا تو میں میدانوں میں آ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدان ہاتھ ویکھنا چاہنا، علی کے لال کی آواز آئی، میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید وہ پیچھے والے، وہ اس آخری ہاتھ کو سلام کروں میرے بھائیوں، علی کے لال کی آواز آئی، میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا کام، اباسی نہیں لینی، ممبر تو چھوڑن لگا، اباسی نہیں لینی، دعا کرنی ہے میرے حق وچ۔ علی کے لال کی جملہ کہہ دوں پلیز، یہ آپ کی نیند بھگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور یزید میں جانتا تھا، جب میں چھوڑ کے جا رہا تھا، اب سنو، میں جانتا تھا میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر چھپ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ میں جانتا تھا میں اتروں گا تو باہر نہیں آئے گا، میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ پڑھ دوں جملہ، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید شمس صاحب جملہ سنیے، حسین فرماتے یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں؟ لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لا رہا ہے، جسے دنیا عباس علمدار کے نام سے پکارتی ہے۔ یزید جتنے خزانے اکٹھے کر سکتا ہے کر، جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر، جتنی دولت لٹوا سکتا ہے لڑائے۔ ہائے خدا کرے کہ کوئی اور بندہ اس جملے کو پڑھے، میں اس جملے کو بیٹھ کے سنوں۔ بڑے شاہ جی، میں وہ زندگی پیر فلک شیر جینا چاہتا ہوں جو اس جملہ کو سننے کے بعد اس کے سرور میں نصیب ہوتی ہے۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں، خدا کرے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ خدا کی قسم روح تک یہ جملہ اثر کرتا ہے میری زندگی میں۔ علی کے لال کی آواز، یزید یاد رکھیں اپنے لاکھوں لے کر تو آ اور 72 ہم بھی آتے ہیں، لیکن یاد رہے تیرے جگہ سے لشکر اکٹھے کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون، ڈرپوک کون تھا۔ اور اے اصل ٹائم سیدھے ہونی تھی سنیپ چیٹ کٹ کے بہ گئے ہو میرے بھرا میں، ذرا 1 منٹ واسطے فون رکھو تے گل سنو کہ میں کیا آدھا پیا، تسی فلٹر لبنا ہے تو میری گل ضائع ہو جانی ہے، فون رکھو 1 منٹ واسطے تلے۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا غرور ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے یزید، خیر ہے نا، اور بڑا بانی ہے مجلس نظر ہی ابھی آئے ہیں، جملہ قبول کیجئے، بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے جا، یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا، میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے کربلا میں آ، 10 محرم کا دن گزرنے دے، پھر میرا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک تیری حکومت ختم،
میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم. سننا، میری حکومت شروع ہو جائے گی. اے یزید، میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین. سر بڑی مہربانی، میرے مولا رہے. کیا کرنا ہے تو لائیے، 40 منٹ ہو گئے، پر لائیے. مہربانی مہربانی. صلوات پڑھیے بلند آواز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا. معاملہ میرا بھی وہی آئی، میں تو اندر سنا بول گیا. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ جملہ اگلا کہوں؟ یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں. بول دے ہو؟ یزید یاد رکھیں تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں. ہون ضروری ہے بندہ ہر گل تے ممبر تے ہاتھ مارے تا وقت مجمع بولنا ہے. ہون میں وقت تہاڈا امتحان لینا وے داں کے کر دے ہو. یزید یاد رکھی قیامت تک تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا، اور اگر ہر جگہ میرے عزا خانے سجے. ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. جن کے اٹھ گئے وہ اٹھائیں، جن کے ہاتھ اٹھ گئے ان کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا. میں دیکھنا تو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہیں جن کے گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں جلتا ہے، اور جن کے گھر کا چولہا میرے مولا کے صدقے میں نہیں جلتا، وہ کسی اور وسیلے سے جلاتے ہیں. انہیں ان کے ماں باپ کی قسم ہے وہ نہیں بولیں گے. وہ بولیں وہی جنہیں یقین ہے کہ مولا کے کرم سے وہ اور ان کے بچے اور ان کے ماں باپ روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میری زندگی کیا میری زندگیوں سے 1,00,000 علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے میں وار کے پھینک دوں. اتنا بڑا جملہ ہے. یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں. تیرا پھیریے یہ کیمرہ اور بندہ ڈھونڈیے جو اب بھی نہیں بولتا. تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں. تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا، گھر گھر میں میرے عزا خانے سجے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں، ختم حسین کا بیان. مرد بن کے کربلا میں آ، 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا. اگر میرے بیٹے امام، سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر. نعرہ حیدری. میرے گواہ روایت میں ایک شعر نہ نے پڑھیا، میں گل پہ کرے نا. اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا. میں مولا کی قسم ہے، میں کوئی ذاکری جملے آپ کے سامنے نہیں دے رہا. کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے داد لینے کے لیے مجمع سے جو ہے وہ لفظوں کی سیٹنگ کر دی اور وہ مجمع سے داد لے کر چلا گیا. قطعی طور پہ بھی اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہیں رکھنا. ابھی تک میں یہیں پہ ہوں، آپ چاہیں تو میرے محترم بات کر سکتے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، ہر موبائل میں گوگل ہے. ابھی گوگل کھولیے اور کربلا کو سرچ کیجئے. شیعوں کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے، ابھی کربلا سرچ کیجئے. او میرے جوان بھائیو، تم جہاں جہاں بیٹھے ہو، 10 محرم میرا سنی بھائی، میں سینے سے لگاتا ہوں اپنے بھائی کو. اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا. میں پلکیں اپنے بھائیوں کے قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں، اور میں ان کے قدموں کے نیچے پلکیں بچھا کر انہیں ساتھ بٹھا کر ان سے بات کرتا ہوں. اور بات ان سے یہ کرتا ہوں کہ 3 حملے یزیدیوں نے 10 محرم کے دن کیے ہیں. ایک حملہ صبح کے ٹائم کیا ہے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں. دوسرا ظہر کے ٹائم کیا ہے جس کی اذان سعید نے یاد دلوائی ہے. تیسرا عصر کے ٹائم کیا ہے جس میں امام نے شہادت پیش کی ہے. اے یزید کو رضی اللہ کہنے والے، ایک بار بلوں سے سر تو نکالیں اپنا باہر. یہ جو میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے ہیں. علی کے لال کی آواز آئی. پہلا حملہ صبح کے ٹائم نماز کا وقت، دوسرا ظہر کے ٹائم نماز کا وقت، تیسرا عصر کے ٹائم نماز کا. علی کے لال کی آواز آئی، تیری نقابیں ایسے اتاروں گا یزید تجھے قیامت تک چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور کم از کم آتی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا. اور بندہ آیا ہی نہیں جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس کا ہاتھ پھر بھی نیچے رہ گیا. اب اس سے زیادہ تو میرے پاس بات ہے بھی نہیں.
وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے، نہیں آیا وہ بندہ۔ علی کے لال کی آواز، اس جملے پہ ممبر چھوڑوں بھائی، مصائب یا علی یا علی، بہت ہو گیا، میں گھنٹے کے قریب لگ گیا، پڑھنا مجھے کورس اور تھا، آپ کی محبت میں بات آگے چلی گئی۔ لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں، تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی، اتنا تکرے سو بھی ہاتھ چاہ لے سو، پکی گل ہے نا؟ ہاں جی، پچھلے میں اعتماد ہے نا، ہاتھ چاہ لے سو۔ چلو میں جملہ پہ آدھا، مولا دا واسطہ نے، اگلی ملاقات کا پتہ نہیں ہے تو ہر ہاتھ اٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں تک امامیہ کالونی کی یاد آئے نا، دل سے ٹھنڈک نکلے اس منظر کو سوچ کر، وہ منظر اب آپ نے مجھے دکھانا ہے، اور یا علی مدد، لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں، تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں، چھوڑ ساری باتیں اور مرد بن کے یزید کربلا کے میدان میں آ، اور میرے قتل تک کس نے دیکھنا ہے، اور میرے قتل تک بات ہی نہیں جانی۔ 10 محرم کی عصر چھوڑ، 10 محرم کی صبح جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ فیصلہ بھی ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا، اور اگر تیرا حر خود چل کے حسین کے دروازے مل کے نعرہ حیدری۔ خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، التماس ہے۔